بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایسے بہادر اور پختہ ایمان حکمران گزرے ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ انہی میں ایک نام سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں سلطان کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل میں راستے سے بھٹک گئے اور وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ ان کی نظر ایک ہندو شہزادی پر پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس بات سے بے خبر دریا میں پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ آ گیا ہے۔ جب تک سلطان کا تیر اس ریچھ کی گردن سے پار ہوتا، وہ ریچھ اپنے ایک پنجے سے شہزادی کی کنیز کے ہاتھ پر ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا تیر کمان میں لگاتی، شاید بہت دیر ہو جاتی، سلطان محمود غزنوی نے پیر در پے 3 تیر اس جنگلی ریچھ پر دے مارے، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی کہ میرا نام اسمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ، میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ اسمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی ہیں، جن کے نام سے ہی ہندو راجوں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ آپ میرے پیچھے چلتی جائیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے اور وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ادھر آرام کر لیجیے، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں۔ اندھیرے میں گھنے جنگل میں مزید سفر کرنا دشوار ہے۔ صبح نکلے گی تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ شہزادی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے قیمتی مگر باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف پھینکی اور کہا کہ اسے اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جو نظریں جھکائے ایک قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر آگ جل گئی، جس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور وجاہت سے بھرا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا کہ یہ تو مسلمان ہیں، اور شہزادی یکدم کانپ گئی کہ کہیں یہ غزنی کے لشکر سے تو نہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، گائیں بھینس بکری سب کا ماंس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن پھر شہزادی کو خیال آیا کہ اگر یہ اتنا ہی ظالم ہوتا
تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ اور یہ سوچ کر شہزادی کا دل پھر سے اطمینان اور یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے وقت دعا کرتے ہوئے زاروں قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ نوجوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ اگلی صبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر بڑا ملا جو سلطان کے سپاہیوں نے نشان کے طور پر چھوڑا تھا کہ راستہ اس طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ یہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور انہیں ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا کہ یہ آپ کی ریاست کی حدود کا گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ شہزادی نے کہا، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا کہ ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، سپاہی ہمیں تم پر بہت حیرت ہوئی۔ آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں اپنی جان بچانے کے بدلے میں انعام و اکرام سے بھر دیں گے۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا کہ شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے اس طرح ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان نے کہا، شہزادی، میں مسلمان ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ پر نہیں بلکہ میری اپنی روح پر تھی۔ میں اپنی روح پر گناہ کا داغ لے کر اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا ہی نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ جیسے اس کا دل اس اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی نے کہا کہ اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیرکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں غزنی کے عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سر پر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار۔ ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان اور کامل ایمان والے۔ آج ان کے نقش قدم ہم سب کے لیے راہ نجات ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔